دن جو انسان آج ٹال رہا ہے اس کے پورے سال گزر جا رہے ہیں، جو وہ حساب و کتاب کا ایک دن ہوگا، صرف ایک دن، وہ اکیلا ہی 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال کے ایک دن ہوگا۔ اب سوچئے کہ پوری یہ جو زندگی ہے، اس وقت کے 50,000 سال کے سامنے یہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت اور دنیا کی زندگی کی مثال اس طریقے سے ہے کہ کوئی انسان سمندر میں انگلی ڈبوئے تو جتنا پانی اس کے انگلی میں لگتا ہے نا، انگلی میں، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور سمندر کتنا پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، یہ آخرت کی زندگی، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آج جو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو صرف یہی آپ کا ارادہ ہے کہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور تاکہ ہم جنت والے بن جائیں۔ یہ تو خیال ہوتا ہے انسان کا میرے محترم، اور جب یہ خیال ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ جمعہ کے دن سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو یہ اور دنوں میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ فجر کے وقت سویا کرتے ہیں بستر پہ، جب آپ ظہر کے وقت ہوٹلوں میں چائے پیا کرتے ہیں، جب عصر کے وقت اپنی دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب مغرب کے وقت محلے کے چوکوں پہ باتیں کرنے میں لگے ہوتے ہیں، جب عشاء کے وقت اور ابھی اور کوئی آنے والا ہے گراہک، دکان ابھی کھلی رکھا جائے، کٹیا لگا کے انسان بیٹھا رہتا ہے، اس وقت بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طریقے سے آپ کا آج دل بھر آیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہم پر جمعہ فرض ہے اور جمعہ کے وقت کام کاج اور دکان درمد کھیتی باڑی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرما دیا ہے کہ جمعہ کی کوئی آذان ہو، آذان کی آواز جب سنائی دے تو تم فوراً اپنے کاموں کو ترک کر دو، اپنے کاموں کو چھوڑ دو، جہاں پر وہ کام ہو وہیں پر چھوڑ دو۔ اگر تم دکان میں بیٹھے ہو تو دکان کو بند کر دو، اگر تم گھر میں بیٹھے ہو کوئی گفتگو کر رہے ہو تو اس گفتگو کو بند کر دو اور مسجد کا رخ کر لو۔ اگر تم اپنے کھیتوں میں پانی لگائے ہو تو وہیں سے اس کھیت سے واپس پلٹ آؤ، نماز کی طرف چلے آؤ۔ مسجد آنے کے بعد جب جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کام کاج کے لیے بالکل پھیل جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس کے لیے ارشاد فرمایا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جمعہ کے دن بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہمیں جمعہ کے لیے اہتمام کرنا چاہیے اور جمعہ میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ عصر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے عصر کی، ان الانسان لفی خسر۔ یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، غالباً سب کو یاد ہوگی اور میں پورے یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر صرف اور صرف اس چھوٹی سورت پر عمل کر لیا جائے تو پوری زندگی لائن پر آ جائے، پوری زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری والی ہو جائے، پوری زندگی ایمان اور پرہیزگاری والی ہو جائے گی، پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر جائے گی، پوری زندگی میں جھوٹ اور کینہ اور بغض جو انسان کے دل میں پلتا رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ سمجھتے ہیں نا، انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ،
अच्छे काम किए, नेक काम किए। मेरे मोहतरम, ईमान बहुत ही सादी और एकदम आसान माने में आप अगर समझें तो ईमान ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया कायनात के अंदर जो कुछ भी है, वालिदैन, माँ बाप, बेटे, जल जमीन जायदाद, इन सारी चीजों से बढ़ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। ईमान अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना। और दूसरा, इस तरीके से आप समझें कि ईमान आखिरत को हक मानना कि हमें मरने के बाद जिंदा होना है और अल्लाह तबारक व तआला हमसे हिसाब किताब लेगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ज़र्रे ज़र्रे का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। उस पर यकीन रखना दिल से कि हमको हिसाब देना है। और अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, वतवासौ बिल हक, और हक बात की तलकीन करना, हक बात कहना, हक बात कहना और उसको दूसरों में आम भी करना। यही नहीं कि बस खुद हम जो है आप बोल दें और बोलने के बाद काम खत्म। मेरे मोहतरम, कहीं आपके सामने अगर कोई बेजा सताया जा रहा हो तो आपके ऊपर फर्ज होता है कि आप हक बात कह करके उसकी जान छुड़ाएं, हक बात बोल करके उस झगड़े को बंद करवा दें। उस जगह पर आपकी जब जरूरत है तो आपको हक बोलना फर्ज है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। लेकिन आज दुनिया का बुरा माहौल है, उल्टा चाल कर रहा है इंसान। आज जब हक बोलने की बात आती है तो ऐसे ऐसे कड़वे लफ्ज इंसान इस्तेमाल करता है कि लोगों के दिल चीर देता है, जो किसी और सुई और धागे से सिए नहीं जा सकते। जो इंसान से कहो कि यार तूने ऐसी बात क्यों की, तो कहता है कि बस जो सच था वही बताया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हक बात कहने का मतलब ये है कि किसी इंसान को ऐसी बात कोई ना बोली जाए कि उसे दिल में खराब लगे, बुरा लग जाए मेरे मोहतरम। और इसी से मिलती जुलती बात ये है कि आज लोगों का अजीब नजरिया है, किसी के अंदर छोटी सी गलती देखी तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए लोगों के सामने बताने लगते हैं, लोगों के सामने बताने लगते हैं यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। हजरत अली का कौल है, कहते हैं कि अगर किसी ने किसी के सामने यानी किसी की गलती देखी और सबके सामने समझाने लगा, उसे सबके सामने नसीहत करने लगा, तो हजरत अली फरमाते हैं कि उसने उसको मजीद बिगाड़ दिया। यानी वो अपने आप में इंसल्ट फील करेगा, अपने आप में बेइज्जती महसूस करेगा। और अगर उसकी गलती को उसने अकेले में जाके समझाया तो फिर ऐसी सूरत में उसने उसको संभाल दिया, वो समझेगा फिर उस बात को कि हाँ वाकई में मैंने गलती की थी। मेरे मोहतरम, हक बात बोलने का मतलब ये नहीं है कि इंसान किसी के दिल में नफरत चुभो दे। हक बात कहने का मतलब ये है कि हक बात से इंसान इराद ना करे। आप अगर नमाज पढ़े जा रहे हैं तो अपने भाई को बैठा देके उसको जो है इतना आप कह के निकले कि नमाज का वक्त हो गया है और मैं नबी, लेकिन ये तो होने से रहा, हम जा रहे हैं जाए। वतवासौ बिस्सब्र, और इंसान सब्र करे और सब्र करने की तलकीन भी करे। सब्र क्या है? कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब किसी बंदे पर आजमाइश आती है, मुसीबत आती है, तकलीफ होती है, तो जो सब्र वाले बंदे होते हैं, जो मोमिन बंदे होते हैं, वो क्या कहते हैं? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम
اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی اللہ ہی کے ہم ہیں، اور یہ ساری کائنات جو کچھ بھی ہے، ہنسی خوشی غم تکلیف سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ جو کچھ بھی آیا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے اور ہم بھی لوٹ جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صبر یہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے پر مومن پر کوئی مصیبت پڑی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی مصیبت ڈالی، اس سے کوئی چیز لے لی، یعنی اس سے کوئی چیز لے لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے لیا ہوگا اس سے بہتر اسے عطا فرمائے گا۔ اب اس بات کو اس طرح یوں سمجھیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ ایک دن گھر آئے اور مجھے یہ دعا تعلیم کرنے لگے، بتانے لگے، سکھانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے اوپر مصیبت پڑے اور وہ یہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اس سے لیا ہوگا اس سے بہتر اسے عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یقین کر لیا اور پکا یقین کر لیا، اور حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا، جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا یعنی ان کے شوہر کا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یقین تو کر لیا لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ سارے مدینے کے اندر، سارے شہر کے اندر ابو سلمہ سے اچھا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، ابو سلمہ سے اچھا کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نکاح کا پیغام حضرت ام سلمہ کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جس طریقے سے یقین کیا تھا اور میں یہ سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا کوئی شوہر اب دوبارہ نہیں کہاں سے ملے گا جب کوئی پورے شہر میں نہیں ہے، میں یہی سوچا کرتی تھی، لیکن قربان جاؤ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خود نکاح کا پیغام بھیج دیا تو میں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ملے گا، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا فرما دیا، ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا فرما دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اکثر عام باتوں میں انسان کہہ دیا کرتے کہ صبر کرو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہتے کہ نہیں؟ وہ یقینی بات ہے، کبھی کبھی کوئی محاورے وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، صبر کرو، لیکن صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اگر مصیبت گزرے تو چپ کر کے برداشت کرے، ایک لفظ نہ آگے بڑھے، چپ کر کے بس فوراً جو ہے وہ کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے، بس آخری بات سماعت کر لے، ٹائم ہو گیا۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان پر جب مصیبت پڑے واویلا ہے، بس یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اچھا، انسان کے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا پھر کوئی کھیت میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ پہلے تو دنیا بھر کی گالی گلوچ یہ وہ دنیا بھر کا کرتا ہے کہ نہیں؟ لڑائی ہو گئی تو بہت گالی گلوچ دے گا اور برا بھلا کہے گا اور اس کے ساتھ محلے والوں کو بھی کہے گا، سارا کچھ کہنے کے بعد جب کچھ نہیں کر پائے گا نا، پھر کیا کہتا ہے دوسروں سے؟ کہتا ہے یار چلو صبر کر لیا، ہمیں صبر کر لیا، ہمیں صبر کر لیا، چھوڑو۔ صبر کیا کیا؟ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دی، گالی گلوچ جو بھی کرتا سب دے دیا، اور پھر کاہے کا صبر؟
जब सब कुछ कह लिया तो सबर किस बात का? सबर नहीं है ये बस नहीं चला, तू बेबस हो गया है तो अब बता रहा है कि सबर हो गया। मेरे मोहतरम, सबर का तो अंदाज ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी के खेत में कोई चीज इंसान बोए, कोई फल का दरख्त लगाए और उस दरख्त में फल लगे, उस फल को कोई तोड़ ले जाए, चोरी कर ले जाए, जानवर खा जाए, कुछ भी हो जाए और इंसान को देखे और वो फिर सबर कर ले, कुछ भी ना कहे, कुछ भी ना कहे, न गाली दे, न किसी को बुरा भला कहे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फिर उसको रोजाना उतने माल का सदका करने का सवाब अल्लाह का फरमाएगा। रोजाना सदका करने का माल, उतना माल सदका करने का सवाब रोजाना अल्लाह का फरमाएगा। समझ आई बात की? तो सबर का मतलब ये है कि इंसान खामोश हो जाए, कोई भी बात हो, सबर तो सबर। अच्छा टाइम हो गया। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।